بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے نادرا ٹیسٹ کی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کی سیٹس آئی ہیں، ان کے اندر ٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں 26، 27، 28، 29 فیب اور 1 مارچ کو جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرویو کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب بہت سارے بچوں کا یہ سوال ہے، کیونکہ جب نادرا نے یہ ایڈ دیا لیکن اس میں ٹیسٹ کے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا اور کن کن چیزوں پہ مشتمل ہوگا۔ تو یہاں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کا ٹیسٹ کن کن سبجیکٹ پہ مشتمل ہوگا اور ان کو آپ کیسے بہتر طریقے سے جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں، اچھے مارکس لے سکتے ہیں اور اپنی سلیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ایک تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ وہاں پہ ریٹن ٹیسٹ کے 3 حصے ہوں گے، جس میں ایک حصہ آپ کا انگلش کا ہوگا، دوسرا حصہ آپ کا آئی کیو کا ہوگا، تیسرا حصہ آپ کا جنرل سائنس یا جنرل نالج کا ہوگا۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آئی کیو کیا ہوتا ہے اور آئی کیو کے اندر کس نوعیت کے کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئی کیو مین انٹیلیجنٹ کوشنٹ، کہ آپ کتنے ذہین ہیں، یعنی وہ ہوتا تو ایسا ہی ہے جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ کوشچن کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، تو ان آپشن کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے، لیکن آئی کیو میں تھوڑی سی چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا سوال ہو سکتا ہے کہ 5 بندے جو ہیں وہ 5 گھنٹے کام کر کے ایک روم بناتے ہیں، تو اگر 100 بندے 5 گھنٹے کام کریں تو پھر کتنے روم بنیں گے؟ یا پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں 100 روم بنانے ہیں اور 100 بندے 5 گھنٹے کام کریں، تو یا کتنے گھنٹے کام کریں یا کتنے لوگ کام کریں تو یہ روم بن سکتا ہے۔ وہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں انٹیلیجنس لیول کے اوپر کہ آپ کی انٹیلیجنس کتنا ہے، انٹلیکٹ کتنا ہے کہ آپ اس چیز کو جج کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح ہی ضرب دے دیتے ہیں اور وہ غلط جواب اس کا ٹیک کر دیتے ہیں۔ بہرحال اچھے مارکس لینے ہیں، لیکن یہ چیزیں جنرل سی ہوتی ہیں، تھوڑا سا آپ کو غور کرنے سے یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ انٹیلیجنس میں تو اس طرح کے ہی سوالات ہوتے ہیں، چیزوں کو تھوڑا سا گھما پھرا کے دیا جاتا ہے، اتنی سادہ یا سمپل نہیں ہوتی، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہوتی اگر آپ ان پہ غور کریں تو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی انگلش۔ انگلش آپ کو پتا ہے اس میں کیونکہ جو لیول ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا میٹریکولیشن ہے، اور اس لیول کی ہوں گی، اس میں آپ کو کوئی پیراگراف ہو سکتا ہے، کوئی پیر آف ورڈز ہو سکتے ہیں، پریپوزیشن کا استعمال ہو سکتا ہے، پیسو ایکٹیو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کا کوئی فکرہ ہو سکتا ہے، کوئی پیراگراف کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں، اسپیلنگ چیک ہو سکتا ہے۔ تو عام چیزیں جو آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر انگلش کی پڑھتے ہیں، وہ سمپل انگلش ہی آپ سے، پریپوزیشن کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو پارٹس آف سپیچ آپ ایک اچھے طریقے سے پارٹس آف سپیچ کو ایک نظر ضرور کسی گرامر کی بک سے آپ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ 3rd نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کی جنرل سائنس۔ جنرل سائنس میں جو بچے آرٹس کے اندر جنہوں نے پڑھا ہوا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تقریباً عام بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں جو سائنس کے سبجیکٹس میں آپ 1 by 1 پڑھتے ہیں، جیسے کیمسٹری، فزکس اینڈ بایولوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو جنرل سائنس کے اندر ان اے ویری شارٹ ان چیزوں کے دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو جنرل نالج کو بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ جو ہے چیزوں سے وہ آپ نے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں تو لاسٹ ویک کے اندر جو چیزیں اہم ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ اخبار کا مطالعہ کریں، اس کے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن تو آپ کو یہاں سے ملے گی۔ پاک ایم سی کیوز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسپورٹس انفارمیشن .online ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپ ٹو ڈیٹ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ایک آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہے، وہ ہے ٹائپنگ کا ٹیسٹ۔ اچھا، ٹائپنگ کے ٹیسٹ کے لیے جو بچے تو آلریڈی کر رہے ہیں تیاری، وہ تو ٹھیک ہے، تو تقریباً میرا خیال میں 30 to 40 ہے، یا شاید اتنا ہی کوئی ہے اس کا
کہ سپیڈ جو ہے پر منٹ وہ اس میں لیتے ہیں. وہ ایک آپ کو پیراگراف دیا جائے گا. اچھا پیراگراف میں کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا جو بچے ورڈ استعمال کرتے ہیں, MS ورڈ, اور ورڈ کے اندر ہی آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے. وہاں کیا کیا چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں جو میرا خیال ہے جہاں تک, کیونکہ جب بھی ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں کچھ سیٹنگ ہوگی, کیونکہ آپ نے ٹائم کا خیال رکھنا ہے. تو غور سے دیکھ کے اس پیرا, کیونکہ سامنے کسی اسکرین پہ ہوگا یا کسی پیج کے اوپر لکھا ہو, تو آپ نے اس کو ایسی ویزیبل جگہ پہ اس طرح سیٹ کر لینا آپ کو سامنے نظر آئے, اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کی بورڈ کے اوپر ہوں. اگر آپ سنگل ورڈ کو کر کے کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ وہ ٹیسٹ پاس کر پائیں. آپ کو جو آپ کے ہاتھ ہیں وہ کی بورڈ کے اوپر ہی رکھنے پڑیں گے جس طرح ٹائپنگ کے لیے رکھتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو ایک ٹیکنیک بھی بتاتا ہوں کہ ابھی جن لوگوں نے ٹائپنگ نہیں بھی کی وہ آج سے ہی پریکٹس کریں اس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اس میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں, ایک تو آپ کو ہیڈنگ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے, مطلب فرض کر لیں کہ ڈیموکریسی کے اوپر آپ کا مضمون ہے یا پھر انرجی کرائسس کے اوپر ہے, کوئی بھی ٹاپک ہے, تو اس میں آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا فونٹ سٹائل کون سا ہونا چاہیے. عموماً ہم جو ٹائمز نیو رومن کے اندر ٹائپ کرتے ہیں, اگر آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جہاں پہ آپ جا کے اس حصے کو, اس جو ورڈ ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, کرسر کے ذریعے سے, ماؤس کے ذریعے سے, اور پھر وہ وہاں سے جا کے آپ فونٹ سٹائل چینج کر دیں گے. اگر سارے کے سارے کو کرنا ہے تو وہ سارے کے کنٹرول A کریں گے, سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا اور آپ فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ کو فونٹ سائز بتا سکتے ہیں. عموماً سائز ہوتا ہے وہ 12 کا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو کم یا زیادہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ سپیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی سپیڈ کے ساتھ 1 منٹ کے اندر وہ کتنا آپ ٹائپ کرتے ہیں. وہ آپ کا 1 by 1 وہ اسکرین ریکارڈر سے چیک کر سکتے ہیں, آپ کو روک کے چیک کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ہو سکتا ہے بڑی لیب ہو, بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں, تو وہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب جو بچہ تو ٹائپنگ کر رہا ہے, جو اس کام کو کر رہا ہے, اس کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے, وہ تو ایزیلی کر جائے گا اس کو. لیکن جو نہیں کر رہے ان کے لیے ایک ٹیکنیک ہے. وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ ابھی سے سٹارٹ لے لیں. آپ کی پیڈ کے ساتھ کریں, جس طرح لیپ ٹاپ کے اوپر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, جو عام کی بورڈ ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ کا, آپ اس سے کریں. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹینس ہے, اس کو آپ بار بار اسی کو کریں. وہ سینٹینس ذرا غور سے سن لیں. A quick brown fox jumps over the lazy dog. ٹھیک ہے, A quick brown fox jumps over the lazy dog. یعنی یہ ایسا سینٹینس ہے, اس کے آپ کے کی بورڈ کے A to Z جو 12 الفابیٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال وہاں پہ کچھ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں ہوں گی کہ آپ نے شفٹ دبا کے یا کنٹرول دبا کے کن چیزوں کو کرنا ہے, یا ڈفرنٹ فنکشنز ہیں نا کی بورڈ کے اندر. تو سمپلی ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہمیں سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نادرا کے اندر جب بھی آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے. تو پھر اگر ٹیکنیکل لوگ جائیں گے, جیسے آپ کوئی انٹر ہوتا ہے تو آپ اس سے آئی ڈی کارڈ پوچھتے ہیں, فوراً ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کوئی بھی انفارمیشن پوچھتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. اگر وہ بندہ 1 by 1 ABC ایسے کر کے لکھے گا تو پھر تو وہ لائنیں رات 10 بجے تک بھی نہیں ختم ہوں گی. تو اس لیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ کام ہے اور ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے. تو 3 چیزیں پہلے میں نے ٹیسٹ کے والے سے بتائیں, انگلش, IQ اور جنرل نالج, جنرل سائنس, اور ایک آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ. انشاءاللہ جیسے ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ انٹرویو کے لیے میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کے انٹرویو میں بھی آپ کو آسانی رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.